مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. کل پرسوں میں نے دیکھا ایک خاتون نے کی ویڈیو اپنی بچی کو ڈانس سکھا رہی ہیں, چھوٹی سی بچی ڈانس کر رہی ہے. میں نے تبصرہ کیا, میں نے کہا یہ اس بچی کو تباہ نہیں کر رہی, یہ اپنا بڑھاپا برباد کر رہی ہے. یہ کیا کر رہی ہے؟ بچی تو جو بنا دیا اس نے بنا دیا. ماں باپ سکھا رہے ہیں, گانے سکھا رہے ہیں, ڈانس سکھا رہے ہیں. میں نے کہا یہ خاتون اپنا بڑھاپا کیا یہ اپنی جوانی بھی برباد کر رہی ہے. کل یہ بچی بڑی ہو کر اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کرے تو آپ میرا نام بدل دینا, کیونکہ جب اس کو ڈانس سکھا دیا اس کا مطلب اس میں حیا آپ نے, شرم آپ نے ختم کر دی. شرم ایسی چیز ہے جو آپ کو ماں باپ کے سامنے بولنے نہیں دیتی. حیا ایسی چیز ہے کہ آپ اپنے باپ کے سامنے اور ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتے. جب آپ اپنی بچی کو بچپن سے یہ انٹرٹینمنٹ سکھا رہی ہو تو یہ بچی آپ سے تمیز سے بات نہیں کرے گی. شاید لاکھوں میں کوئی ایک کر لے, یہ دماغ سے نکال دو. یہ گلے میں پرس لٹکائے گی, امی کو ٹاٹا کرتی ہوئی چلی جائے گی, امی میں جا رہی. بندہ آیا ہوا ہے بائک لے کے, کافی دیر سے کھڑا ہوا ہے. قائد اعظم کے مزار پہ میں نے اسے ٹائم دیا تھا, یہ ہوگا, یہ تو ہوگا, یا آپ اس کو ہلکا نہ سمجھیں. وہ کہے گی امی میں نے قائد اعظم کے مزار پہ ٹائم دیا ہوا تھا, وہ گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہے, اس نے بندہ بھجوا دیا ہے, بلکہ خود چل کے آ گیا ہے. بلکہ یہ بھی بڑی بات ہے, امی بیٹھک کھلوائیں, بندے کو بٹھائیں اندر. کیونکہ جو شوبز کی دنیا ہے سب برے نہیں ہوتے, لیکن ماحول اسی طرف جا رہا ہے. فیوچر یہی ہے. میں نہیں کہہ رہا جو بھی شوبز کی دنیا میں وہ غلط ہے, یہ ہرگز الزام نہیں لگا رہا میں, لیکن جو نئی جنریشن جب آئی ہے نا, جب یہ اس تک پہنچے گی تو یہ سب کچھ ہو چکا ہوگا. تو آپ کو ٹاٹا کرے گی, وہ کہے گی آپ میری زندگی میں انٹرفیئر نہ کریں. تو ماؤں کو خدا کی قسم چیختے ہوئے دیکھا ہے میں نے, سر دیواروں سے مارتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھا ہے ہم نے کہ کیا ہو رہا ہے. ایک ماں اپنی بچی کو ڈانٹ رہی تھی کہ خاموش ہو جاؤ, بچی جواب میں کہتی آپ خاموش ہو جاؤ, اور گھر کی دیوار چار دیواری سے باہر, اور پھر ماں جو پھوٹ پھوٹ کے روئی ہے, میں خود سن رہا تھا اس کی آوازیں, اور سر دیواروں سے مارتی ہیں مائیں, کہتی یہ ہم نے شیطان جنا ہے, کیا جنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں تلید الامۃ ربتہا, عورت اپنے آقا کو جنے گی, عورت جس بیٹی کو جنے گی وہ بیٹی اس ماں پہ حکومت کرے گی. خدا کی قسم ہم اپنے خاندانوں میں اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے کہ میں اپنے باپ سے کہوں کہ آپ چپ ہو جاؤ, یا میں اپنی ماں سے کہوں کہ آپ چپ ہو جاؤ. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی اپنی ماں سے یہ کہا کہ آپ چپ ہو جاؤ, مجھے یاد نہیں پڑتا. میں نے کبھی اپنے باپ سے یہ کہا کہ آپ, ہمارے والد نے ہمیں ہینٹروں سے مارا بھی ہے, پائپوں سے مارا ہے, ہم نے کبھی اپنے باپ کو الحمدللہ دھمکی, ہم کوئی بہت نیک نہیں ہے, ہم کوئی بہت نیک نہیں ہے, لیکن ہمارے باپ نے ہمیں ناچ گانے اور ڈانس نہیں سکھایا, اس نے ہمیں مذہب سکھایا, اس کی برکت تھی. ہم نے اپنے باپ سے مارے کھائیں, اپنی ماں سے مارے کھائیں, کبھی ہم نے اپنے باپ اور اپنی ماں کو تانا نہیں دیا. ہم تو اس کو سمجھتے تھے ہم تو مر جائیں گے جیتے جی اگر ہم اپنے باپ کو تانا دے دیں, ماں کو تانا دے دیں. آج ہم حیران ہوتے ہیں کیسے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہی ہے کہ آپ چپ ہو جاؤ. ایک بیٹی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے آپ گھر سے نکل جاؤ. آپ کہہ سکتے یہ کوئی بڑا جملہ, آپ کے لیے بڑا جملہ نہیں ہے, میرے لیے تو بہت بڑا جملہ ہے بھائی, میرے لیے تو بہت بڑا جملہ ہے. میری اولاد اگر مجھے یہ کہہ دے کہ آپ گھر سے نکل جاؤ, میں تو مر جاؤں گا جیتے جی. میں تو اس کو کان سے پکڑ کے نکال دوں گا گھر سے باہر کے, دفع ہو جاؤ یہاں سے. پتہ نہیں باپ کیسے برداشت کر رہا ہے یہ تانے, ماں کیسے برداشت کر رہی ہے. یہ وہ لبرلزم ہے جس کی طرف آپ اپنی اولادوں کو چلا رہے ہو. یہ صرف اسٹیج پہ آپ کو مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں, گھروں میں ان کی مسکراہٹیں بولو نہیں ہوتی. یہ دوستوں کے ساتھ مسکراتے ہیں, یہ گرل فرینڈ کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے, یہ اپنے باپ اور اپنی ماں کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے. ان میں اکثر سب کی بات نہیں کر رہا میں. تو آپ اپنی بچی کو ڈانس سکھاؤ, لیکن کل پھر یہ توقع نہ رکھنا کہ یہ آپ سے تمیز سے بات کرے گی, اور یہ آپ کے اس احسان کا بدلہ بھی نہیں مانے گی جس کو آپ احسان سمجھ رہے ہو.